محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور عیسوی کے اعتبار سے جو سال ہے، جو سن ہے، وہ سن 2023 ہے۔ اور اس مہینے میں ایک تاریخ آتی ہے جس کو 15 اگست کہا جاتا ہے۔ پورا ملک جانتا ہے، مسلم ہو یا نان مسلم، سب جانتے ہیں کہ 15 اگست کو ہمارا ملک آزاد ہوا تھا۔ اور اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے بزرگ، ہمارے اکابرین اور بہت بڑے بڑے اللہ کے ولیوں نے اپنی جانیں قربان کی، اور عام طور سے مسلمان ان کی قربانیوں کو، ان کی تاریخ کو، یعنی مسلمان خود اپنی اسٹوری کو نہیں جانتا۔ اگر مسلمان کے سامنے کوئی غیر مسلموں کے نام لیتا ہے اس ملک کو آزاد کرانے میں، تو مسلمان ہاں کرتا رہتا ہے، لیکن اسے اپنے لیڈر اور اپنے بڑوں کے نام یاد نہیں ہوتے، ان کی تاریخ یاد نہیں ہوتی ہے انہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں وہ سب سے زیادہ جو قربانی دی ہے وہ علماء کرام نے اور عام مسلمانوں نے دی ہے۔ خود ایک ہندو مورخ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں 95,000 علماء اکرام کو شہید کیا گیا ہے۔ کتنے؟ 95,000 علماء اکرام کو شہید کیا گیا ہے۔ یہ علماء کی بات ہو رہی ہے۔ اور 5 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی، عام پبلک کی، عام مسلمانوں کی شہادت ہوئی ہے۔ اور ملک کا، مسلمانوں کا، اس ملک کے ہندوؤں کا، اس ملک کے عیسائیوں کا، اور اس ملک کے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والوں کا اس وقت اگر دشمن تھا سب سے بڑا تو وہ انگریز تھا۔ کون تھا جی؟ انگریز تھا۔ اور ایک عجیب ناانصافی مسلمانوں کی تاریخ کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ جو جنگ آزادی کی تاریخ کی شروعات بتاتے ہیں لوگ، وہ 1857 سے بتاتے ہیں۔ کب سے بتاتے ہیں؟ 1857 سے بتاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے کی جو 100 سال کی تاریخ ہے اسے چھپا دیتے ہیں، اور اس 100 سال کے اندر بڑے بڑے جو لیڈر ہیں مسلمانوں کے، بڑے بڑے اللہ کے ولی، ان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جنگ آزادی کی جو شروعات ہوئی ہے وہ 1757 سے ہوئی ہے۔ کب سے ہوئی تھی؟ 1757 سے 1947 تک، یہ تقریباً 190-95 سال بنتے ہیں۔ تو 190-95 سال جو جد و جہد، جو کوشش، اور جو جانوں کی اور مالوں کی، بچوں کی بھی اور عورتوں کی بھی قربانی پیش کی ہے، وہ مسلمانوں نے پیش کی ہے۔ کتنے سال؟ 190 سال کی بات ہو رہی ہے۔ ان حضرات نے قربانیاں دیں، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، بچوں تک کی قربانی پیش کی گئی، عورتوں تک نے قربانیاں دی ہیں۔ ان کی قربانی کا نتیجہ آج ہمارے ملک میں اللہ کا شکر مسجدیں بھی ہیں،
ان کی قربانی کی بدولت آج ہمارے ملک میں مدرسے بھی ہیں، ان کی قربانی کی بدولت آج ہمارے گھروں میں قرآن باقی ہے، ان کی قربانی کی بدولت آج ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے، آج ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کس ہستی کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، یہ ان بزرگوں کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ اور بابو اگر وہ قربانی نہ دیتے اور اسی طریقے سے دسترخوان پر بیٹھ کر بڑے بڑے تھالوں میں عمدہ عمدہ غذائیں کھاتے رہتے تو آج ہندوستان کے اندر ہمارا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ جہانگیر بادشاہ کا تو پتہ ہی ہوگا نا آپ کو، کون تھا؟ مغل بادشاہ۔ تو مغل بادشاہوں کی اجازت سے انگریز ہمارے ملک ہندوستان کے اندر تجارت کی نیت سے آیا۔ اچھا، یہ انگریز ہوتے ہیں نا، ان کی چمڑی تو بڑی گوری ہوتی ہے، لیکن اندر سے یہ کالی بھینس سے بھی زیادہ کالے ہوتے ہیں۔ بھینس بھی اتنی کالی نہیں ہوتی کہ جتنے افریقہ کا جو ملک ہے وہاں کالے کالے ہوتے ہیں نا، تو اتنے وہ لوگ بھی کالے نہیں ہوتے جتنا اندر سے انگریز کالا ہوتا ہے۔ تو 1757 میں آئے یہاں پر، اور ہندوستان ہمارا کون سی چڑیا کہلاتا تھا؟ جی، سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ اور سونے کی چڑیا اس وجہ سے کہلاتا تھا کہ یہاں پر تجارت، کاروبار اتنی فراوانی تھی، اتنی فراوانی تھی کہ جتنی آج غربت ہے، جتنا آج انسان پریشان ہے، جتنی آج ہندوستان کی پبلک برباد ہے، کیا ہوتی ہے بے روزگاری، کیا ہوتی ہے پریشانی، اس زمانے میں نہیں تھا یہ سب کچھ۔ اس وجہ سے اسے چڑیا سونے کی کہا جاتا تھا۔ تو جب غیروں نے دیکھا، انگریزوں نے دیکھا کہ ہندوستان چڑیا بھائی سونے کی، چلو قدم رکھا یہاں پر۔ یہاں پر انہوں نے تجارت کے ارادے سے، تجارت کی لائن سے قدم رکھا، اور دھیرے دھیرے انہوں نے اپنے مذہب کو پھیلانا بھی شروع کر دیا۔ اس بات کا جو سب سے پہلے ادراک ہوا، اس بات کو جو سب سے پہلے پرکھا، وہ کلکتہ کے اندر ایک اللہ کے ولی تھے، نواب سراج الدولہ۔ کیا نام تھا جی؟ نواب سراج الدولہ۔ اب یہ میں آپ کو 1757 کی بات بتا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے انگریزوں کی جو مٹ بھیڑ ہوئی وہ نواب سراج الدولہ کے ذریعے ہوئی، لیکن مسلمان جب بھی پٹتا ہے وہ غداری کی وجہ سے پٹتا ہے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ اس امت کی کھیتی کو اپنوں نے کاٹا، اس امت کی کھیتی کو اپنوں نے کاٹا، اور اس کٹی کٹائی کھیتی کو غیروں نے اور کاٹا اور پھر اس کو لوٹا بھی۔ یہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو نواب سراج الدولہ بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کی فوج بڑی عبادت گزار ہوتی تھی، ان کی فوج میں بڑے بڑے اللہ کے ولیوں نے کام کیے، اور بڑی مضبوط، اور ایسا سمجھ لیجئے ایمانی اعتبار سے جیسے کہ پہاڑ مضبوط ہوتا ہے، آندھی آئے، طوفان آئے، باڑھ آئے، میگھ آئے، برسات آئے، اولا برسے، گرمی ہو، سردی ہو، کوئی سا بھی موسم ہو، کیسے بھی حالات آ جائیں، پہاڑ ہلتا ہے کبھی اپنی جگہ سے، ایسے ہی وہ کبھی نہیں ہلتے تھے۔ اگر ہلے تو وہ اپنوں کی غداری کی وجہ سے ہلے۔ آج بھی مسلمانوں کا یہی حال ہے، آپ کے منہ پہ آپ جیسی بات، ہمارے منہ پہ ہماری جیسی بات، تیسرے کے پاس چلے گئے تیسرے جیسی بات،
چوتھے کے پاس چلے گئے, چوتھے جیسی بات. ارے بھائی اللہ کے بندے, تیرے منہ میں ایک زبان ہے یا کتنی زبانیں ہیں؟ اور اس عمل کی سزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. جو کئی رخا بندہ ہوتا ہے, جو دو رخا بندہ ہوتا ہے, اللہ کے سامنے ایسا حاضر ہوگا کہ اس کی دو زبان ہوں گی اور دونوں زبانیں وہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی ہوں گی. اور یہ اس بات کی پہچان ہوگی کہ میاں یہ حاجی نمازی, یہ پرہیزگار تو دکھتے تھے, دہڑے پہ داڑھی بھی تھی, کرتا پاجامہ بھی تھا, انشاءاللہ ماشاءاللہ کی بوچھار کر دیا کرتے تھے, لیکن ان کی زبان ایک نہیں تھی, کئی زبانیں اپنے منہ میں پالا کرتے تھے. یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے, یہ کوئی معمولی خطا نہیں ہے. تو اسی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ کو انگریزوں نے شہید کر دیا. یہاں بات روک کے ایک چیز اور بتا دوں میں آپ کو, اس سے پہلے اس ملک پر تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے, ہندوستان پر, انڈیا بھارت پر نہیں. کائے پر بھائی؟ ہندوستان پر. ہندوستان جب بولتے ہیں اس میں پاکستان بھی آتا ہے, نیپال بھی آتا ہے, سری لنکا بھی آتا ہے, تبت بھی آتا ہے, برما بھی آتا ہے. یہ ساری کنٹریاں ہندوستان کے اندر آتی ہیں. اور اس پورے علاقے کے اوپر تقریباً مسلمان نے کتنے سال تک حکومت کی؟ 1000 سال تک تقریباً مسلمانوں نے حکومت کی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو اس ملک کی حکومت تب تک دی تب تک مسلمان قابل تھا. جب مسلمان نیکوکار زندگی گزار رہا تھا, اور جب مسلمان اس قابل ہو گیا کہ اپنے گھر کا نظام ایمانداری سے نہیں چلا سکتا, تو وہ اللہ اتنا بڑا ملک مسلمان کے ہاتھ میں کیسے دے دے گا؟ ہمارا اپنا حال تو یہ ہے کہ مسلمان کے علاقے میں مسجد ہے, چاروں طرف مسلمان ہیں, غیر آ بھی نہیں سکتا بیچارہ. اگر آپ کو اس مسجد کا سامان بچانا ہے تو ایک بندے کو یا تو 24 گھنٹے پہرے داری کے لیے بٹھاؤ, یا پھر 24 گھنٹے نماز کے علاوہ مسجد کے اندر تالے لگاؤ. بتاؤ بھائی حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ. مسجد کے اندر براس کی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں, کائے کی لگی ہوئی ہیں؟ اب بتائیے, کہے کہ آپ وضو کر کے آئیں, کہے کی ٹوٹی لگی ہوئی ہے ہماری مسجد میں؟ پلاسٹک کی لگی ہیں. کہاں چلی گئی؟ کمیٹی والے کھا گئے بیچ کے؟ کہاں چلی گئی؟ وہ آیا, وہ کھول کے لے گیا. وہ عصر کی نماز پڑھ کے میں بیٹھا, ایک صاحب آ گئے, جاڑوں کا موسم, باہر دری بچھوئی, ایک صاحب آئے, مفتی صاحب باہر برآمدے میں پانی بھرا ہوا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں تو 2 ٹوٹیاں غائب, اور دونوں ٹوٹیوں کے نلکوں میں سے دھڑ دھڑ پانی گر رہا ہے. وہ تو باہر پریشر سے آ رہا, تو یہاں تک پانی. پتہ چلا براس کی وہ پیتل کی جو ٹوٹیاں تھی دونوں غائب. ایک کر کے ساری غائب ہوتی رہیں. جب 2-4 رہیں تو میں نے کہا انہیں کھول کے رکھو ادھر اور پلاسٹک کی ٹوٹیاں لگاؤ. بیچاری کمیٹی نے ایسے ہی کیا. کتنے حضرات ہیں کہ شکایت رہتی ہے کبھی موٹر میں پانی نہیں ہے, کبھی چلا نہیں ہے. بھئی میری بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے, میری بھی تو اپنی ذمہ داری ہے, مجھے بھی تو نیکیوں کی ضرورت ہے کہ چلو بھئی آج نماز میں موٹر کے اندر پانی نہیں چلا تھا, چلو ہم چیک کر کے دیکھ لیں پانی ہے کہ نہیں ہے, تو میں بھی تو بھر کے ڈال سکتا ہوں اس میں پانی, مجھے بھی تو نیکیوں کی ضرورت ہے. سارا ٹھیکرا کمیٹی کے اوپر ہی پھوڑ دیں. یہ اسی مسجد کی بات نہیں, ہر مسجد کی بیچاری کی یہی بات ہے, آج کی بات ہے. اس میں موٹر میں پانی بھرنے کے لیے آئے بیچارے یامین بھائی, پانی بھرا, جب دیکھا تو تینوں کولر کے جو تار تھے وہ غائب, کولر کے تار غائب ہو گئے, لے گیا کوئی نکال کے. تو مسلمان جب ایسا کرے گا تو ملک کی کمان مسلمان کے ہاتھ میں آ جائے گی. ذرا آپ بتائیے. اور ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اوپر مسلمان کی حکومت کب آئے گی, کہ مسلمان تو اپنی مسجد کو نہیں چھوڑ رہا, مسجد کی ٹوٹی کو نہیں چھوڑ رہا, ہاتھ لگے تو امام کے اوپر بھی ہاتھ پھیر دے گا, موقع لگے تو امام کی جیب پہ بھی ہاتھ پھیر دے گا, اور خواب دیکھ رہا ہے کہ ملک ہندوستان کے اوپر حکومت کر لوں. تو یہ تو خواب میں
बिल्ली को छींचड़े आने वाली बात हो गई है। तो ये हमारे अंदर फॉल्ट हुए हैं और हम ख्वाब देख रहे हैं यार हुकूमत आ जावे, हमारा सीएम हो जावे, हमारा पीएम हो जावे। और हमारा ये हाल है कि जब इलेक्शन का मौका आता है कि भाई तू किसे देगा, मैं वसीम भाई को दूंगा, तू किसे देगा, तू सलीम भाई को देगा, तू किसे देगा, मैं उस भाई को दूंगा। एक वार्ड है, 4 मुसलमान हो गए, गैर मुस्लिम हो गया, कौन जीतेगा? है जी बताओ। ये तुम्हारे महल्ले के एक वार्ड में इतना इत्तेहाद नहीं है कि तुम 4 कलमे वाले खड़े हो, एक दूसरे के मुकाबले पे खड़े हो, और तुम चारों के मुकाबले में एक गैर खड़ा है, तो कौन जीतेगा, कौन जाएगा निकल के? कि जी मैंने तो अपनी जान पहचान की वजह से दिया, और मैंने इस वजह से दिया कि मुझे दुआ सलाम अच्छी है, और मैंने इस वजह से दिया कि मेरा वो काम किया था उसने, और मैंने इस वजह से दिया था कि मैंने वो काम उसने इसलिए किया था। ये नहीं देखते कि लायक आदमी कौन है, ये नहीं देखते कि ईमानदारी कौन है। और अब ज्यादातर मुरादाबाद के वार्ड के ये हालत है कि नालियों पे कूड़ा बड़ा बड़ा सड़ रहा है और कोई उठाने वाला नहीं है। मस्जिदों के चारों तरफ कूड़े बड़े बड़े सड़ रहे हैं, कीड़े पड़ गए, सूड़ियां पड़ गई, और कोई उठाने वाला नहीं है। ना मुसलमान उठा रहा है और ना कोई और दूसरा उठाने के लिए आ रहा है। बताओ भाई हकीकत है क्या नहीं है? तो हमारा ये हाल है तो भाई अल्लाह इतने बड़े मुल्क की कमान हमारे हाथ में कैसे दे सकता है? हमारा अपना ये हाल है कि हम अपने बाप के साथ एक प्लेट में खाना गवारा नहीं करते, अल्लाह मुल्की की कमान हमारे हाथ में दे देगा। हम अपने सगे भाई को सलाम करना पसंद नहीं करते, अपने सगे भाई के साथ बगैर दीवार के नहीं रह सकते। हाँ, अल्लाह इतने बड़े मुल्क की कमान हमारे हाथ में दे दे, मजाक है? जालिम को तो दे देगा, मुसलमान को नहीं देगा। जब फिरौनियों ने, बनी इसराइल ने यही हरकतें की जो आज हम कर रहे हैं, वो तो शुक्र मनाओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का, वरना काम हमारे ऐसे, अल्लाह आसमान से आग बरसा देता, ऐसे हमारे काम है। वो हुजूर ने 3 दुआएं फरमाई ना, 2 कबूल हो गई, 1 कबूल ना हुई। 1 कबूल हुई, जिनमें से एक ये भी है, हे अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर ऐसा अजाब नादिल ना करना जैसे पहली उम्मतों के ऊपर नादिल हुआ कि उनको कुत्ता बना दिया, उनको खिंजीर बना दिया और उनको बंदर बना दिया, आग से अंगारों की बारिश हो गई, जमीन फटी, सबको निकल गई। हे अल्लाह मेरी उम्मत पे ऐसा अजाब नादिल ना करना। नबी की ये दुआ कबूल हुई, और उस कबूल होने की वजह से आज हम जिंदा हैं यहां पर। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि सिराजुद्दौला क्यों फंसे हुए हैं जी? गद्दारी की वजह से। अब वहां से अंग्रेज निकला और मैसूर आया, और मैसूर में कौन थे? हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। आपने देखा होगा बाद दफ़ा मोबाइल में या कहीं उनका पोस्टर वगैरह लगे हुए, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का फोटो देखा होगा, बहर दाढ़ी के और मूछें लंबी लंबी है, देखा है? इधर तो उनकी चर्चा ज़्यादा नहीं होती। आप इधर महाराष्ट्र चले जाएं, शोलापुर की तरफ चले जाएं, कर्नाटक की तरफ चले जाएं, उधर नौजवानों ने TS के नाम से गुरु बना रखे हैं। कपड़े पहनते हैं TS, उस पर लिखा हुआ है गुरु पे TS, यानी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। यानी कि उधर के नौजवान उनको अपना हीरो मानते हैं, अपना आइडियल मानते हैं उनको उधर के लोग। और इतने बड़े अल्लाह वाले थे, इतने बड़े अल्लाह वाले थे। मैं वक्त तो ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट करते हुए चल रहा हूँ, मुझे अपना असली मुद्दे पर आना है। इतने बड़े अल्लाह वाले थे, इतने बड़े अल्लाह वाले थे कि जिस दिन शहीद हुए हैं उस दिन भी उनकी तहज्जुद की नमाज फौत नहीं हुई है। तहज्जुद की नमाज पढ़ी है, फिर उसके बाद में फजर की नमाज अदा की है, फजर की नमाज के बाद में इशराक की नमाज अदा की है, और इशराक की नमाज के बाद में वो चाश्त के आसपास जो है शहीद हुए। कितने बड़े अल्लाह वाले हैं। और मैंने एक वीडियो क्लिप सुना छोटा सा, और एक बदमाश एंकर अपने स्टूडियो में बैठकर यह कह रहा था कि टीपू सुल्तान की तलवार पर लिखा हुआ था कि हिंदुओं को काटो,
اور اس کا جو دستہ تھا وہ بھی دکھا رہا تھا، اور اس کے دستے پر جب میں نے غور سے دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا یا فتاح۔ یا فتاح کے مطلب اے کشادگیوں کو کھولنے والے، اے پریشانیوں کو دور کرنے والے، یہ اللہ کا نام ہے۔ اور وہ ظالم انسان کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹیپو سلطان کی تلوار پر یہ لکھا ہوا ہے کہ کافروں کو قتل کرو۔ مسلمانوں، ان کی خطا نہیں ہے، یہ ہماری خطا ہے کہ ہم نے ان کی ہسٹوری کو اور ہم نے ان کی ہسٹری کو اور ان کی تاریخ کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ آج ہمارے پاس کرکٹ کھیلنے والوں کی تاریخ ہے، اور فلمیں بنانے والے کی تاریخ ہے، اور آتنکوادیوں کی ہمارے پاس تاریخ ہے۔ اگر تاریخ ہمارے پاس نہیں ہے تو اس ملک کو جن ہیرو نے آزاد کیا ہے ان ہیرو لوگوں کی ہمارے پاس تاریخ نہیں ہے۔ خیر، وہاں سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا کھیل ختم کیا، پھر انگریز آیا دلی میں۔ کہاں آیا جی؟ دلی میں۔ اور دلی میں جو مغل بادشاہ کی آخری کڑی بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ علیہ، ان کو گرفتار کیا۔ گرفتار کرنے کے بعد میں جو ان کے دادا پر دادا کا مقبرہ ہے، وہ نظام الدین کے پاس میں کیا جگہ اس کا؟ ہمایوں مقبرہ۔ میں گیا تھا 6-7 سال ہو گئے وہاں پر، ہمایوں مقبرہ۔ تو وہاں لے جا کر کے بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ علیہ کو قید رکھا وہاں پر۔ اسی دنوں میں معلوم ان کے ساتھ کیا ان کے نوجوان بیٹے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انگریزوں نے ان سب کو شہید کر دیا۔ اور ان کو شہید کرنے کے بعد ان کے جو سر تھے کٹے ہوئے ایک بڑے تشت میں رکھے، بڑے جس کو تھال بولتے ہیں، جیسے بڑی بڑی بیاہ باراتوں میں چلتے ہیں نا بڑے تھال، ان کھوپڑیوں کے اوپر تھال پوش لگایا۔ اور صبح صبح بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ علیہ کے پاس لے کے گئے تو بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ علیہ سوچنے لگے ناشتہ آیا ہے، شاید دور سے جب آتا ہوا دیکھا ناشتہ آیا ہوگا۔ جب قریب آیا تو کہا کہ دیکھو اس کو کھول کے، جب دیکھا تو تمام ہی بچوں کے کٹے ہوئے سر تھال میں رکھے ہوئے تھے۔ اور رونے کی بجائے، واویلا کرنے کی بجائے، ہائے توبہ کرنے کی بجائے کہا کہ تم نے آج اپنے باپ کا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے کہ تم نے ہمارے ملک کی خاطر، ایمان اور اسلام کی خاطر گردنیں تو کٹا دی ہیں، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ تم نے ظالموں کے آگے گردنیں نہ جھکائی ہیں۔ یہ کون سا ٹائم تھا جی؟ یہ 1757 کی بات ہے، اس کے بعد کی بات ہے۔ پھر 1857 میں یہ دور گزرتا گیا، چلتا گیا۔ 1857 میں پھر جنگ ہوئی انگریزوں کی، اور ادھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، ان حضرات نے فتویٰ دیا کہ ہمارا ملک غلام ہو چکا ہے، اور غلامیت کو نہ ہمارا اسلام پسند کرتا ہے اور نہ ہمارا ملک پسند کرتا ہے۔ ان انگریزوں سے اپنی گردنیں چھڑاؤ، اور یہ فتویٰ دیا کہ آزادی کے لیے جنگ لڑو، اور ہر ایک کے لیے انگریزوں کے خلاف نکلنا یہ فرض ہے، فرض۔ یہ فتویٰ دیا شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے، اور اس فتوے کے بعد میں پھر علماء کی جماعتیں نکلی، اور پھر ایسی قربانیاں کہ دلی سے لے کر میرٹھ تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا کہ جس درخت پر کسی عالم کی لاش ٹنگی ہوئی نہ ہو، ایسا کوئی درخت نہیں تھا۔ پھانسی کے پھندے پہلے سے لٹکائے ہوئے تھے انہوں نے، کوئی ٹوپی والا ملتا، کوئی کرتے پاجامہ والا ملتا، کوئی داڑھی والا ملتا، پکڑا اور پکڑ کے پھانسی پر لٹکا دیا، یا پھانسی پر نہیں لٹکایا گولی مار دی، یا گولی نہیں ماری توپ سے اڑا دیا، یا ویسے ہی مار کے اس کو ختم کر دیا، شہید کر دیا۔ اس طریقے سے یہ لڑتے لڑتے پوری جنگ یہ پہنچی ہے پھر شاملی کے میدان میں 1857 میں، اور وہاں ایسی جنگ ہوئی بظاہر تو مسلمانوں کو شکست تھی، لیکن حقیقت میں وہ فتح تھی۔ وہاں بھی اپنے مسلمانوں نے کچھ غداری کی تو پھر انگریزوں کو فتح ہو گئی تھی، انگریز جیت گئے تھے۔ پھر ایک موقع ایسا بھی آیا مولانا مظہر نانوتوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں زخمیوں میں پڑا ہوا تھا، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اللہ کے آسمان سے، اللہ
کے فرشتے اور مخلوق زمین پر آ رہے تھے اور جو شہید ہو کے میدان میں پڑے ہوئے تھے اپنے پیالوں میں جنت سے پانی لے لے کر کے ان شہیدوں کو اپنے ہاتھ سے پلا رہے تھے. یہ مولانا مظہر نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہ ہیں کہ جن کے نام پر سہارنپور میں ایک مدرسہ ہے جس کا نام مظاہر العلوم ہے. کیا نام ہے جی اس کا؟ مظاہر العلوم ہے. انہی کے نام سے وہ سہارنپور کے اندر مدرسہ ہے. پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیوبند کے اندر ایک مدرسے کی بنیاد رکھوائی 1866 کے اندر. کائے کے اندر؟ 1866 کے اندر. اور اس میں جو سر فہرست تھے مولانا قاسم نانوتوی, مولانا رشید احمد گنگوہی, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, ان حضرات نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی. اور اس مدرسے کی بنیاد کا کانسیپٹ اور سب سے بڑا مدعا یہ تھا کہ یہاں سے جتنے بھی مولوی تیار ہوں گے ان مولویوں کو انگریزوں کے خلاف اس دیش کی آزادی کے لیے قربان کیا جائے گا. یہ مدرسہ کی بنیاد رکھنے کی بنیاد مقصد تھا وہاں پر. اور اس مدرسے کے جو سب سے پہلے شیخ الحدیث تھے جو مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ, مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ, پھر معلوم ہے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. تو انہوں نے فتویٰ دیا, انگریز نے انہیں گرفتار کر لی. انہیں اور ان کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ٹوٹل 23 علماء کرام کو گرفتار کیا. گرفتار کرنے کے بعد اب یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں 1917 کی. کب کی بات بتا رہا ہوں؟ 1917 کی بات بتا رہا ہوں. 1917 میں ان 22-23 علماء کرام کو گرفتار کیا. گرفتار کرنے کے بعد لے گئے ظالم مالٹا کی جیل میں. مالٹا کہاں پتا ہے؟ آئرلینڈ کا نام سنا ہے؟ یورپ کا نام سنا ہے؟ یورپ ملک میں مالٹا کی جیل ہوتی تھی. یعنی بھارت سے ہندوستان سے ہزاروں کلومیٹر دور لے کے گئے اور وہاں پر ایسی ایسی سزائیں دیں ان علماء کرام کو کہ آج ہم بیان کرتے بھی ہمارے کلیجے باہر کو آتا ہے. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو شاگرد ہیں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو وہ بتاتے ہیں کہ معلوم ہے برف کی سلی لگائی جاتی تھی, ان کے اوپر لٹایا جاتا تھا, کئی گھنٹے تک ان کے اوپر لٹایا جاتا تھا. ایک عذاب یہ ہو گیا, ایک سزا یہ ہو گئی, شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو انگریزوں نے انگارے بچھائے آگ کے اور ان انگاروں کے اوپر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو لٹایا گیا. ایک سزا یہ ہو گئی. اور بند کوٹری میں رکھ دیا کرتے تھے سب کو, ایسے بھوسے کی طرح ٹھوس دیا جاتا ہے. اور پھر اوپر سے کالے اور خطرناک زہریلے ناگ اور سانپ ان کے اوپر چھوڑ دیے جاتے تھے. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور ہمیں کلمے کی طاقت دی ہے, دیکھتے کیا ہو, پڑھنا شروع کر دو زور سے, لا الہ الا اللہ زور سے پڑھنا شروع کر دو. جیسے زہریلے جانور اور موذی جانور چھوڑے جاتے تھے. اور یہ بڑے بڑے حضرات اللہ کے ولی جب کلمہ پڑھتے تھے تو وہ زہریلے جانور بھی کلمہ پڑھنے لگا کرتے تھے, جھومنا شروع کر دیتے اللہ کے ذکر, اللہ کے نام کی برکت سے. مسلمانوں تمہیں اللہ نے اتنا طاقتور کلمہ دیا ہے, آج ہم نے اس کلمے کی ویلیو کو نہیں سمجھا. اللہ تبارک و تعالیٰ آج اسی وجہ سے ہمیں ذلیل و رسوا کر رہا ہے. اور انگریز بھی حیرت کی وجہ سے دانت و تلے انگلی دبانے پر مجبور ہو جاتے تھے. یہ قوم کون سی ہے؟ ان کے سامنے سانپ بھی ان کے جیسے ہو جاتا ہے. سانپ بھی بھول جاتا ہے کہ میں زہریلی مخلوق ہوں, سانپ بھی بھول جاتا ہے کہ میرے اندر کیا طاقت ہے, وہ بھی ان کے جیسے گانے لگتا ہے. ایسا موقع بھی آیا جب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ 1920 میں وہاں سے رہا ہو کر کے آئے تو سیدھا ممبئی پہنچے. اور اسی درمیان گاندھی جی ساؤتھ افریقہ سے ڈگریاں پڑھ کے آئے تھے. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے گاندھی جی کو ساتھ لیا
دو تین اور ان کے دوستوں کو ساتھ لیا اور گاندھی جی سے اور ان کی قوم سے، ہندوؤں سے کہا دیکھو تمہارے ہیرو یہ ہیں اور ان کے ساتھ سب مل کے جنگ آزادی میں شرکت کرو۔ اور گاندھی جی نے اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے فنڈ سے گاندھی جی کو اتنا مال دیا، اتنا روپیہ دیا کہ آپ پورے ملک بھارت کا دورہ کرو جا کر۔ اب پھر معلوم ہے مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے گاندھی جی کو مہاتما کا لقب دیا تھا۔ کیا کا لقب دیا؟ مہاتما کا لقب ہم نے دیا، ان کو گھمایا ہم نے، اور جو بھی عہدے وغیرہ سب دیے وہ سب مسلمانوں نے دیے تھے۔ اور پھر جب جنگ ہوئی مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اور حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اس وقت کلکتہ میں تھے، اور دلی کے اندر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ ان کے شاگرد کو وہاں خبر پہنچائی گئی، جب وہاں سے وہ آئے تو دیکھا سارا مجمع رو رہا ہے کہ بھئی رونے والی کیا بات ہے اس میں، رونے والی کیا بات ہے اس میں؟ بولے ہم اس وجہ سے رو رہے ہیں، ہمارے سامنے ایک ایسا عمل آیا، ہمارے سامنے ایک ایسی چیز آئی ہے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے گھر میں سے کوئی جانتا ہے۔ وہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ مدنی رحمت اللہ علیہ سے پوچھو معاملہ کیا ہے، کہ معاملہ کیا ہے بتاؤ تو ذرا۔ کہا جب ہم نے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو نہلانے کے لیے ان کی کمر کو ذرا سا دیکھا تو گوری چمڑی کے تھے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، بدن بہت صاف ستھرا تھا، گورا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے جب ان کی کمر کو دیکھا تو ان کی کمر پہ تو نہ کھال ہے نہ چربی ہے، ان کے کمر کا تو ڈھانچہ بنا پڑا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ اور کالے کالے نشان پڑے ہیں ان کی کمر پر، کیا معاملہ ہے؟ تو مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ شیخ الہند اور میرے درمیان کا ایک راز تھا، اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ مدنی حسین جب تک میں زندہ ہوں میرے اس راز کو کہیں نہ بتانا۔ آج اگر ہم مدرسے مسجد کے لیے دو چار پیسے دینے لگ جائیں سینہ تان لیتے ہیں، میاں ہماری کیسے نہ چلے وہاں پر، ہم تو معانے کے طور پر یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، سینہ پھاڑ کے چلتے ہیں، تان کے چلتے ہیں، اور ایک دباؤ اور پریشر بنا کر کے چلتے ہیں۔ اور یہاں پر اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد مدنی رحمت اللہ علیہ سے کہتے ہیں جب تک میں زندہ ہوں اس راز کا تیرے سوا کسی کو پتہ نہ چلے۔ آج انتقال ہو گیا، اب میں بتا سکتا ہوں، سنو۔ مالٹا کی جیل میں انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، وہ انگارے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی چربی سے اور ان کے خون سے بجھا کرتے تھے۔ وہاں پر جو آگ کی سزا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو دی گئی، کوڑے مارنے کی سزا وہاں دی گئی، وہاں برف کی سلیوں پر جو لٹایا گیا اس کے جو نشان ہیں، یہ کمر پر وہ نشان ہیں جن کو تم دیکھ رہے ہو۔ اور پھر 1947 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کو ہمارے آزاد کرایا۔ بتاؤ آپ نے جنگ آزادی کے موقع پر بڑے بڑے پروگرام اٹینڈ کیے ہوں گے، کریں نا بھائی؟ علماء کی بات نہیں کرتا، جن پروگراموں میں علماء بیان نہیں کرتے، علماء نہیں پہنچتے، اسکول کے لوگ ہوتے ہیں، کالج کے لوگ ہوتے ہیں، پروفیسر وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں کبھی آپ نے ان بزرگوں کا نام سنا ہے؟ ان بزرگوں کا نام سنا ہے آپ نے جنگ آزادی میں؟ اور یہ تو مردوں کا ایک سکہ ہے، اس سکے کا جو دوسرا رخ ہے عورتوں کا، مستورات کا، وہ بھی ہزاروں میں پہنچتا ہے۔ عورتوں اور مستورات نے بھی اس ملک کی آزادی کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور وہ بھی مسلمان عورتیں ہیں۔ تو بھائی اللہ کا شکر ہے کہ ہم آج آزاد ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس ملک کی یہ خوبصورتی اور آزادی کچھ لوگوں کو بھاتی نہیں۔ اس ملک کی خوبصورتی اور آزادی کچھ لوگوں کو بھاتی نہیں ہے، تو وہ کہیں ادھر دنگا کرتے ہیں، کچھ ادھر دنگا کرتے ہیں۔ مذہب کے نام پر ہتھیار نکالنے کا کیا کام ہے جی؟ آپ نماز پڑھنے آئے ہو، تلوار لے کے چلنے کا کیا کام ہے آپ کا؟ آپ عیدگاہ نماز پڑھنے جا رہے ہو، آپ کے ہاتھ میں بندوق ہے، کیا کام ہے؟ آپ کہیں جلسے میں شرکت کر رہے ہو، آپ کہیں پروگرام میں جا رہے ہو، تلواریں نکالنے کا کیا کام ہے؟ لیکن نہیں، ان کے تو پروگرام بھی بغیر تلوار کے نہیں ہوتے۔ بتاؤ غلط ہو نہیں کہہ رہا؟ ان کے تو پروگرام بھی بغیر دیسی کٹھوں کے نہیں ہوتے۔
ان کے تو پروگرام بغیر تیر ترشول کے نہیں ہوتے. بھائی کیا دکھانا چاہتے ہو, کیا بتانا چاہتے ہو؟ مسلمانوں کو ڈرانا چاہتے ہو, مسلمانوں کو دھمکانا چاہتے ہو؟ یاد رکھنا, ایک شرابی کو شراب سے اتنی محبت نہیں ہوتی ہے جتنی مسلمان کو اپنی موت سے محبت ہوتی ہے. ایمان اور ملک سب سے زیادہ قربانی جو دینے والے ہیں وہ مسلمان ہیں. کل بھی تھے, آج بھی ہیں, اور آئندہ کبھی انشاءاللہ ضرورت پڑے گی. اس ملک اور ایمان اور اسلام کی خاطر قربانی دینے میں جو سب سے زیادہ آگے مجمع ہوگا وہ بھی مسلمانوں کا ہی ہوگا. اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, کہیں سیلاب آ رہا ہے, کہیں دنگے ہو رہے ہیں, کہیں پریشانی آ رہی ہیں. سب سے پہلے مدد کو جو پہنچنے والا ہے یہی داڑھی ٹوپی والا ہے, اور کوئی نہیں پہنچتا ہے. ابھی حیدرآباد کی ایک کہانی آئی میرے سامنے. وہاں باڑھ آ جاتی ہے, رام نگر ایک علاقہ, وہاں باڑھ آئی. اب مسلمانوں کی جماعت اکٹھا ہوئی تو 4-5 ان کی ٹولیاں بنی کہ بھئی ٹھیک ہے, تم اس گلی میں جانا, تم اس گلی میں جانا, تم اس گلی میں جانا. پھر انہوں نے اسی کے حساب سے فنڈ جمع کیا, پیسے جمع کیے. اب اس میں اب ظاہر سی بات ہے, ہمارے آپ کے گھروں میں اتنا پانی کھڑا ہو, اور جب باڑھ آئے گی تو کیڑے مکوڑے بھی تو نکلتے ہیں نا. اور کبھی ہم نے ایک بھرا ہوا ٹب پانی نہ دیکھا ہو, اور گھروں میں اتنا پانی جمع ہو جائے تو کیسے آدمی گھبرایا ہوا ہوگا, عورتیں گھبرائی, بچے گھبرائے. تو پینے تک کا پانی نہیں تھا ان بیچاروں کے پاس, پینے تک کے لیے پانی نہیں تھا. اب باڑھ کا پانی ہے, گندا ہے, ندی نالوں کا پانی ہے, کیسے پی سکتے ہیں اس پانی کو؟ مسلمانوں کی 5-6 جماعتیں بنی, محلے وہاں گئے. سب کی اتنی لمبی داڑھی ہیں, کسی کے سر پر پگڑی ہے, کسی کے سر پر ٹوپی ہے. جہاں بائک سے جا سکتے ہیں بائک سے جا رہے ہیں, بائک سے نہیں جا رہے تو وہ جو چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں ان کا سہارا لیا انہوں نے. جب وہ ایسی جگہ پر گئے جہاں ٹوٹلی ہندو, تو یہ انہوں نے دیکھا یہ داڑھی ٹوپی والے کیوں آ گئے بھائی؟ تو انہیں دیکھ کے حیرت میں پڑے. حیرت میں کیوں پڑے؟ اس لیے کہ انہیں بتایا کچھ اور گیا ہے, انہیں بتایا کچھ اور گیا ہے. اب وہ جب دیکھ رہے ہیں حیرت سے, تو دیکھ کے کچھ خوف زدہ بھی ہو رہے ہیں, ادھر ادھر بھی بھاگ رہے ہیں. تو انہوں نے بلایا, ہم تمہارے لیے پانی لائے ہیں, پانی لے لو. ہم تمہارے لیے اناج لائے ہیں, اناج لے لو. ہم تمہارے لیے سامان لائے ہیں, یہ سامان لے لو. یہ سارا سامان بانٹنے والے وہاں پہ کون تھے؟ یہی بیچارے داڑھی ٹوپی والے, جنہیں آج ملک کے آتنکوادی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے غدار ہیں اور یہ ہمارے دیش کے آتنکوادی ہیں. یہی آتنکوادی اور یہی غدار ان کے گھروں میں گئے, پانی پہنچایا, راشن پہنچایا, بچوں کو کپڑے پہنچائے, جس چیز کی بھی ضرورت تھی وہ سامان ان کے یہاں پہنچایا. اپنا کاروبار بھی چھوڑا, اپنے بچے بیوی بچوں سے بھی دور رہے, اور ہندوؤں کے گھروں میں سارے کھانے پینے کے انتظامات انہوں نے کرائے, ان داڑھی ٹوپی والوں نے اور ان مسلمانوں نے کرائے. اور کوئی بھی ایسا وہاں پر نہیں پہنچا جو ان مسلمانوں کو غدار بتاتا. اور ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل لے کہ ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں دے سکتے مسلمان ہماری ایسی مدد کر سکتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ اور بتایا گیا ہے. تو بھائیو یہ ہے دیش کی خوبصورتی کہ رحمان پریشان ہے تو رام کام آ رہا ہے, رام پریشان ہے تو رحمان کام آ رہا ہے. یہ دیش کی خوبصورتی ہے. جس دن اس ملک سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی, اللہ کی قسم پھر یہی ملک جو ہے امن و امان شانتی کا گہوارہ بن جائے گا. اگر ملک کے اندر نفرتیں پالی جائیں گی اور یہی سلسلہ چلتا رہے گا جو چل رہا ہے, یہ ملک نہیں رہے گا, یہ برباد ہو جائے گا. اور اس ملک کو برباد کرنے کے لیے پھر دشمن کی ضرورت نہیں ہے, پھر وہی ناگ اس ملک کو برباد کر دیں گے. جو ناگ اس ملک کے اندر ایسے پل رہے ہیں کہ ہریانہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا, گروگرام کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا, گڑگاؤں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں سے تجارت نہ کرو, بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کو کرائے پر مکان مت دو اور دکانیں مت دو, بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. اور علل اعلان اس بات کی پرشاسن کے سامنے اعلان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے دکانوں پر کسی مسلمان کو رکھا تو اس دکان والے کو غدار گھوشت کر کے کارروائی ہم کریں گے. اور ان کے ساتھ پولیس پرشاسن چل رہا ہے اور کوئی ایک بھی ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا بھائی ایسا؟
دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے؟ تو یہ اس ملک کے لیے اور اس ملک کے آنے والے وقت کے لیے ایک زہر ہے، ایک ناسور ہے، ایک کینسر ہے۔ اس ملک کے لیے دوا دارو، اس ملک کے لیے امن و شانتی تو آپس کا بھائی چارگی ہے، پیار محبت ہے۔ جتنا ہم پیار محبت امن و شانتی سے رہیں گے، اس ملک کے واسی کے لیے اور اس ملک کے واسیوں کے لیے اور اس ملک کی ترقی کے لیے وہی کافی ہے۔ آخر میں ایک بات اور کیا کرتا ہوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک سے مسلمانوں کو بھگاؤ، کہتے ہیں نا کہ بھئی کیوں بھگاؤ، کہ یہ شانتی کے خلاف ہے، یہ امن کے خلاف ہے، یہ ہندوؤں کے خلاف ہیں، یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہیں۔ اچھا، ایک سادہ سا ادھارن پیش کرتا ہوں میں آپ کے سامنے، ایک مثال۔ مسلمان ملک کتنے ہیں جی بتائیے ذرا؟ ہاں 56 57 کتنے ہیں؟ 57 ہے، ٹھیک ہے۔ ان 57 ملکوں میں سے کبھی آپ کے پاس کوئی خبر آئی کہ ہندو کو مار دیا کسی کو؟ بھائی ہندو بھی تو رہ رہے ہیں نا وہاں پر، دوسرے مذہب والے بھی تو رہ رہے ہیں۔ یا کبھی کسی ملک سے یہ خبر آئی ہو کہ پکڑا اور بندوق کان پر رکھی کہ پڑھ زبردستی لا الہ الا اللہ، یا پڑھ زور رسل اللہ اللہ؟ کسی ملک سے کبھی کوئی خبر نہیں آتی۔ جب نہیں آتی تو اس بات کی علامت اور پہچان ہے کہ اسلام اور مسلمان شانتی پسند ہیں۔ جہاں یہ ہوتے ہیں وہاں شانتی ہوتی ہے، اور جہاں یہ نہیں ہوتے وہاں شانتی نہیں ہوتی ہے۔ ایک صحابی سے ذرا سی چوک ہو گئی، سفر میں ایک صاحب کو قتل کر دیا، حضور کے پاس آئے، یہ ساری کارروائی حضور کے سامنے آئی تو حضور نے فرمایا بھائی تم نے قتل کیوں کرا اسے؟ اس نے تو تمہارے سامنے کلمہ بھی پڑھا تھا۔ قرآن میں آیت آئی اس تعلق سے، قرآن میں 6 پارے میں۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اس نے کلمہ جو پڑھا تھا وہ تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض ہوئے اور ناراض ہو کر کے کہا تھا ہل شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا؟ تو نے اسے قتل کیوں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت ناراض ہوئے، اتنا ناراض ہوئے، صحابی کہتے ہیں کبھی اس سے پہلے ہم یہ ایسا ناراض نہیں ہوئے ہیں۔ تو بھائی جہاں اسلام ہوتا ہے، جہاں مسلمان ہوتا ہے، جہاں نبی کی تعلیم ہوتی ہے وہاں امن ہوتا ہے، وہاں شانتی ہوتی ہے۔ تو اب یہ 15 اگست آ رہا ہے، 15 اگست کے موقع پر جھنڈے پھہرائے جائیں گے، مٹھائیاں کھلائی جائیں گی، چاکلیٹ بانٹی جائیں گی، اور اسکولوں میں ڈانس تک ہوں گے، اور مسلمان کی دھی بیٹیاں وہاں پر جا کر ڈانس کریں گے۔ ہے کہ نہیں بتاؤ بھائی ایسا؟ کہ تیری بیٹی کو مسلمان غیروں نے نچا بھی دیا، اگر نہیں بتایا تو یہ نہیں بتایا کہ تیرے بڑوں نے اس ملک کی خاطر اور ہمیں اور آپ کو زندہ باقی رکھنے کی خاطر تیرے بڑوں نے، تیرے بزرگوں نے کیا قربانی دی، یہ نہیں بتایا جاتا۔ اس لیے بھائیو بزرگوں، اپنی ہسٹری پڑھو، اپنی تاریخ پڑھو، اور مسلمان نے اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے اور اللہ کے ولیوں نے ہمارے اور اس ملک کی خاطر کیا کیا قربانی دی ہیں، اس سے آگاہی حاصل کرو۔ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی امن و شانتی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے۔